مولانا روم اپنے بارے میں کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز تھوڑی بنتی ہے. یہ جو کھڑکیاں اور دروازے اتنے خوبصورت آپ کو نظر آتے ہیں یہ کس سے بنے؟ درختوں سے بنے. کیا یہ درختوں سے خود بخود بن گئے؟ کسی ترخان نے، کسی واڈھے نے، کسی بڑھئی نے ان کو پہلے کاٹا ہے آرے کے ذریعے سے، آرے سے ان کو کاٹا ہے، پھر ان کو تراشا ہے، اور پھر رندے سے ان کو رگڑے دیے ہیں، اور پھر اس پہ رنگ روغن لگا کے ان کے ایسے خوبصورت ڈیزائن بنائے کہ دیکھتے ہی انسان دیکھتے رہ جاتا ہے. فرنیچر ایسے ہی بنے، ایسے ہی مٹکے مٹی سے ایسے ہی بنے، پتھروں سے دیواریں ایسے ہی بنی، اور تلواریں اور تیر اور خنجر یہ بھی لوہے سے ایسے ہی بنے. تو مولانا روم کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا خود بخود خنجر اور تلوار نہیں بنتا، کوئی مولوی مولائے روم نہیں بنتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کو ڈھونڈ کر اس کی جوتیوں میں نہ بیٹھ جائے. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولانا روم ان کا نام تھا جلال الدین رومی. عالم تھے، اچھے خاصے عالم تھے. تو کہنے لگے جب عالم ہوں تو کسی کی کیا ضرورت ہے. حضرت شمس تبریز سے ایک دفعہ ان کی ملاقات ہو گئی. تو چونکہ عالم تھے، علم کا گھمنڈ تھا، تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی، توجہ ہی نہیں دی. لیکن چونکہ مہمان بن کے آئے تھے حضرت شمس تبریز تو ان کو ٹھہرانا پڑا. اللہ کی شان، ان کے جہاں ان کو ٹھہرایا وہاں پہ ایک تالاب بھی تھا، حوض بھی تھا. تو جب وہاں حضرت شمس تبریز گئے نا تو بڑی بڑی کتابیں علم سے بھری ہوئی، بڑے بڑے دفتر رکھے ہوئے تھے. تو حضرت شمس تبریز نے مولانا روم سے پوچھا مولانا این چیز یہ کیا ہے؟ تو لا ابالی پن اور بڑے ناز اور بڑے غرور کے ساتھ مولانا روم کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی. حضرت یہ وہ علوم ہیں جن کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی. آپ نہ پوچھیں یہ کیا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. علم کا گھمنڈ تھا نا، علم کا غرور تھا. این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علوم ہیں جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اچھا جی، بات ختم ہو گئی. مولانا روم گئے کسی کام سے، انہوں نے وہ ساری کتابیں دفتر اٹھا کے اس پانی کے حوض میں ڈال دی. اچھا، اس زمانے میں کتابیں پریس کی چھپی ہوئی نہیں تھیں، سیاہی سے لکھی ہوئی تھیں. تو سیاہی پانی میں جائے گی تو کاغذ سے تو صاف ہو جائے گی سیاہی، سارا علم مٹ جائے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی محنتیں تھیں، اتنے علوم انہوں نے جمع کیے تھے. جب واپس آئے تو درازیں اور الماریاں خالی. کہا کتابیں کہاں گئیں؟ کہا وہ تو تالاب میں پڑی. کہا آئے اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری ساری زندگی کی محنتوں کو برباد کر دیا. غصے ہوئے، ناراض ہوئے، بے ادبی پہ اتر آئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت شمس تبریز نے چھلانگ لگائی تالاب میں، اور تالاب میں چھلانگ لگا کے ایک ایک کتاب اپنے ہاتھ سے ایسے جھاڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑائی، جیسے مٹی سے جھاڑتے ہیں نا کتاب. کھڑک کتاب جھاڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دی. ہاتھ میں دی تو سیاہی ویسی کی ویسی، ساری کتابیں ایک ایک کر کے پانی کے بھرے ہوئے تالاب سے ایسے نکال کے دے دیں کہ ان پہ پانی کا نام و نشان بھی نہیں، پانی کا کوئی قطرہ بھی نہیں لگا ہوا. جب ساری کتابیں جھاڑ کر مولانا روم کے ہاتھ میں پکڑائیں تو مولانا روم کہنے لگے شیخ این چیز یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے این است کہ تو نمی دانی. مولانا یہ وہ بات ہے جو آپ نہیں جان سکتے. آپ کہہ رہے تھے نا یہ آپ نہیں جان سکتے، تو ہمارے پاس اللہ نے یہ دے رکھا ہے، آپ بھی یہ نہیں جان سکتے. بس مولانا روم غلام ہو کے رہ گئے، ان کے نوکر بن گئے، ان کے غلام بن گئے. اور پھر پہلے تو ایک عام سے مولوی تھے، پھر مولا روم بن گئے. اور فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولوی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کی جوتیاں نہ سیدھی کی ہوں. اس لیے بھائیو، اہل اللہ کی صحبت ہماری ضرورت شدیدہ ہے، ہماری ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم اللہ پاک تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جس کو ملا کسی اللہ والے کی صحبت سے ملا.